یا عبادی، میرے بندے. ماں بھی نہیں کہتی نافرمان بیٹے کو اس طرح سے کہ میرے بیٹے کر بلاتی ہے. یا عبادی، تو کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہیں، میرا ہی بندہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ کام کبھی نہ کرنا. پھر کیوں؟ اللہ جانتے ہیں میرے علاوہ اس کا ہے کون. میری رحمت سے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم. اس آیت کے اترنے پر وحشی کو جب پتا چلا کہ یہ آیت اتری ہے، مدینے پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اس آیت کے اترنے پر. اچھا، اتنے گناہ کر کے بھی سب معاف ہو جائے گا. بندہ، ایک روایت میں آتا ہے، بندہ معافی مانگتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں. ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے، تو معافی مانگ کے تھک جائے گا. میرے دوستو، شیطان کے چکر میں مت پڑنا. ہاں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت ایک گناہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ کر چکا ہوں، ہر دفعہ کر کے معافی مانگتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا معافی مانگنا نہ چھوڑنا، مر کے جب اللہ کے سامنے جائے گا تو ایک ہی گناہ لے کے جائے گا. معافی مانگنا نہیں چھوڑنا. کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین. اللہ فرما رہے ہیں مجھے یہ جو توبہ کرتے ہیں نا بار بار گناہ کر کے، ان سے بڑی محبت ہے. محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، میں نے دیکھا، ویسے ایک چیز مجھے بڑی تبلیغ والوں کے سامنے ذکر کروں نا کہ پیار کا، محبت کا، نرمی کا، تو ان کے مسکراتے چہرے بھی ہو جاتے ہیں. ابے یار، اور خوش ہو جاؤ یار. ہاں، محبت کی بات ہونے لگی ہے. محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے. ابھی نہیں، تجھے نہیں، وہ اپنا کسی کام سے. ہاں، یا میری بیوی، یار ناراض بیوی شاید مجھے دیکھ کے مسکرائی ہے. ابھی آپ کو نہیں دیکھ کے مسکرا رہی، وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی ہے. نہیں، مجھے دیکھا ہے. آدمی اپنے پہ منسوب کرتا ہے ہر چیز کو. میرا ناراض دوست یار شاید ابھی خوش تھا، شاید میری وجہ سے خوش ہے. نہیں، آپ کے نہیں، وہ تو ساتھ والے سے بات کر رہا ہے. آدمی جس سے پیار کرتا ہے ہر چیز کو اپنے سے منسوب کرتا ہے. یہ پیار کا طریقہ ہوتا ہے، پیار کا انداز. یہی بنیاد تھا اس بات کی. یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صمد، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. فرشتوں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. غلطی سے نکلا ہے منہ سے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہاں، اس کے منہ سے تو غلطی سے نکلا ہے، ہمارے سننے میں تو غلطی نہیں ہے. چلو، اسی بنیاد پر آج سے یہ میرا ہو گیا. ہاں، ان اللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو میرے دوستو، ہاں، عبد الرحمن بن ثعلبہ، عبد الرحمن بن ثعلبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. نوجوان صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے عبد الرحمن بن ثعلبہ. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا، تو وہ جب یہ نکلے ہیں باہر تو ہوا چل رہی تھی، تو ایک صحابی کے گھر کے باہر کپڑا پڑا ہوا تھا. تو وہ کپڑا اٹھا تو ان کی نظر پڑی گھر کے اندر. تو وہاں دیکھا کہ صحابیہ کی جو گھر والی تھی وہ نہانے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھی. تو ایک سیکنڈ کے لیے ٹکٹکی بن گئی. ایک سیکنڈ کے لیے ایک دم خیال آیا، یہ میں نے کیا کیا. اف، یہ خیال آتے ہی اپنا سر پکڑا اور بھاگ کے مدینے سے باہر جا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. مدینے کے باہر آتش فشاں پہاڑ تھے ارد گرد. یہ ان پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے، چھپ گئے. اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں. عبد الرحمن کو بھیجا، آیا نہیں. پورا دن گزر گیا. کہاں رہ گیا بھائی، کہاں رہ گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی سے آپ نے فرمایا بھی عبد الرحمن کو بھیجا تھا کام سے، کہاں چلا گیا؟
تو مدینے میں پتہ کیا تو کہیں نہیں. کہا فرمایا آپ نے فرمایا بھائی ڈھونڈ کے لاؤ اس کو. تو یہ حضرات باہر نکلے نا, ایک دن پورا ڈھونڈتے رہے, 2 دن ڈھونڈتے رہے, کوئی پتہ نہیں چلا. پھر ایک بکری چرانے والا مل گیا. اس نے کہا کہ یہ جی آپ یہاں ایک نوجوان ہے, میں اس کو سنتا ہوں, وہ رات کے وقت نکلتا ہے, کہ اسے غار میں بیٹھا ہوا ہے, وہ رات کے وقت نکلتا ہے اور دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے, کہ شاید آپ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تو صحیح وہ ہے کدھر. کہا جی وہ سامنے والے پہاڑ پہ میں نے دیکھا ہے. تو یہ دونوں حضرات رات کو جا کے ادھر بیٹھ گئے. تو رات کو یہ نکلے باہر, عبد الرحمن بن سالبہ اسی طرح روتے ہوئے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, غلطی ہوگی. تیسرا دن ہے یہ, معافی مانگ مانگ کے. تو ان دونوں حضرات نے پکڑ لیا, ان کو پکڑ کے لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس. فجر کے بعد حاضر کیا, یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ بتا نہیں سکتا, ایسا گناہ ہوا ہے. ارے بھائی کیا ہوا, بتاؤ بتاؤ بتاؤ. بہت روتے روتے بتایا, مجھ سے یہ ہو گیا کہ وہ میں بال سکھا رہی تھی, میری نظر تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ادھر. تو آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاتے, میں اللہ سے معافی منگوا دیتا. روتے رہے روتے رہے روتے رہے, نہیں اسی حالت میں بیمار ہو گئے. اسی حالت میں بیمار ہو گئے. بیمار ہو کے اللہ کے نبی عیادت کو گئے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, کہا عبد الرحمن سے یہ کہو, عبد الرحمن کو یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دیں. اس سے کہو اب راضی ہو جائے. اس سے کہو اب راضی ہو جائے, اب ٹھیک ہو جائے. جب عبد الرحمن بن ثعلبہ نے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے اتنے زور کی چیخ ماری کہ ان کی روح نکل گئی. ہاں تو اتنا کریم ہے اللہ. ہاں جتنے ریت کے ذرے وہ لکھ دی. میرے بندے سے کہو چلو غلطی ہوئی, معاف کیا. غلطی ہو گئی, غلطی ہونا انسانیت, انسان ہونا, غلطی ہونا اور غلطی ہونا یہ ہمارے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم انسان ہیں. اس پر معافی مانگنا یہ بندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو پتا ہے یہ مجھے رب جانتا ہے, اس کو پتا ہے یہ مجھے رب جانتا ہے. حضرت شبلی رحم اللہ حالت کشف میں بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے یہ حضرت شبلی رحم اللہ نہیں ہیں, یہ جو ہمارے دور کے ہیں, یہ 400-500 سال پرانے کی حضرت شبلی رحم اللہ تھے, جو حضرت عبداللہ اندلسی کے مجاز تھے. پرانے بزرگ کی بات کر رہا ہوں. تو حالت کشف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے شبلی اگر تیرے عیب لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک انسان ایسا نہ ہو جو تیرے سلام کا جواب دے. تو حضرت شبلی نے عرض کی اے اللہ اگر میں تیری رحمت کی وسعت لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک آدمی بھی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا شبلی تو ہمارے راز کو راز رکھ, ہم تیرے راز کو راز رکھتے ہیں. ہاں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. ہاں رحم ہی رحم ہے بندوں کے لیے, رحم ہی رحم. ہم ابھی جس حال میں گزر رہے ہیں نا, ہم جس حال سے بھی گزر رہے ہیں, ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں صرف معافی مانگنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا میرے دوستو اپنا حق چھوڑنے والے بن جاؤ, اللہ سے لینے والے بن جاؤ. اپنا حق اگر خود مانگو گے تو پھر اللہ سے کیا لو گے, پھر ہم اللہ سے کیا لیں گے. ہاں اخلاق اچھے کر لو, کڑوی کو سیلی بات آگے سے جواب نہ دو. ہمت تو کرو, ہمت تو کرو. میں نے لگایا اس کو, کوئی نہیں بیٹا, ہاں ناراض تھوڑی ہوتے. ہاں ایک دم تو اوپر ایسے دیکھ رہے کہ کیا ہو گیا. ہاں کوئی بات نہیں, تھوڑی کسی نے سنا دی, کسی نے ٹکا دی. ارے چپ بھی کر کے دیکھو یار, چپ کرنے کا بھی مزہ ہے. ہاں یہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے, ایک SMS چل رہے ہوتے ہیں, اپنی لوگ اپنی بکواس چلا رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے, فضول باتیں, کہ مجھے معاشرے میں برائی کا اتنا افسوس نہیں, مجھے معاشرے کے اچھے لوگوں کے چپ رہنے کا زیادہ افسوس ہے. ارے بھئی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب فساد ہو رہا ہو گھر میں بیٹھے رہو, نکلو ہی نہیں باہر. جو آدمی اندر گھسے گا وہ فساد میں اضافہ کرے گا, کیونکہ 4 چپیڑے پڑیں گی اس کو. ہاں وہ کو وقت کا نبی تھوڑی ہے کہ اتنے خوبصورت اخلاق ہوں کہ 4 چپیڑے کھا کے بھی وہ بیٹھ جائے. جب اس کو 4-5 پڑیں گی تو وہ کہے گا یار ایسی وہ 6 اور ٹکائے گا آگے سے.
ہاں تو جتنے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے فساد اتنا ہی بڑھتا جائے گا. ہاں تو یہ بیکار کی باتیں ہیں, بیکار کی باتیں ہیں. جب فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد اس حال کو کہتے ہیں جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. مفتی رفیع صاحب فرما رہے تھے, میں مفتی رفیع صاحب کی بات بتا رہا ہوں, عثمانی صاحب کی دامت برکاتہم کی. فساد ہوتا ہی ہے پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے. ہاں کوئی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں, آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں. بھائی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں نا, تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں. آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں, تو کون ہے انتہا پسند؟ ہاں میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں, میں آپ کی جان کا دشمن, آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں, تو آپ میری جان کے دشمن. ختم ہوگی بات. تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسی کو فساد کہتے ہیں, اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستوں. اور یہ اللہ ڈالتے ہیں, دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, دل پھٹ جاتے ہیں. ہاں توبہ توبہ توبہ, لوگوں کو توبہ پہ ڈالو. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں معاف کر دے, یا اللہ غلطی ہو گئی, غلطی ہو معاف کر دے. فوراً معافی آ جاتی ہے. 100 انسانوں کے قاتل کو جس رب نے معاف کر دیا, اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے, اس امت میں سے بھی نہیں تھا, تھا بھی بنی اسرائیل, اس کو معاف کر دیا. ہاں؟ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پلایا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی, اس کو اپنی ولیہ بنا دیا. تو بھئی ہم اتنے برے تو نہیں ہیں, ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا. میرے دوستو, آپ نوجوان لڑکے ہو, نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اپنی طرف بلا رہا ہو. مت ساتھ دینا اس کا, مت ساتھ دینا, نہیں دینا. وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں, تمہیں ساتھ لے کے جائے گا. ہاں اور جب اس دن تم اللہ سے کہو گے نا, یا اللہ اس نے مروایا مجھے, تو وہ اللہ سے کہے گا, یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا, خود آئے ہیں یہ خبیث, ہاں ان کی وجہ سے تو میں مر رہا ہوں, یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا. یاد رکھنا میری یہ بات, یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو.